پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو انبیاء کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا۔ آگے دیگر انبیاء کا ذکر ہے ایک بڑے مختصر انداز کے ساتھ، اس لیے کہ یہ واقعات قرآن کریم کی دوسری صورتوں میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، تو یہاں مختصر انداز سے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آج کے ذکر میں سب سے پہلے واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے تمام پیغمبروں کو جھٹلایا۔ آگے ہر نبی کے ذکر میں اور بھی قرآن کریم میں دیگر مقامات پر ہم یہ پڑھیں گے، ایک نبی کی تکذیب گویا ہر نبی کی تکذیب ہے۔ جو ایک نبی کو جھٹلاتا ہے گویا کہ وہ ہر نبی کو جھٹلاتا ہے، جو ایک نبی کو مانتا ہے گویا کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہے۔ اس لیے کہ میرے اور آپ کا ایمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آپ کے علاوہ جتنے نبی ہیں وہ سارے برحق تھے، ان کی طرف آنے والی کتاب تعلیمات وہ سب برحق تھے، لا نفرق بین احد من رسلی۔ اور انبیاء کی تعلیمات کا تسلسل بھی ایک تھا، توحید، رسالت، آخرت۔ تو اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ قوم نوح نے صرف نوح علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا بلکہ تمام انبیاء کو جھٹلا دیا، ان کی بات کو ٹھکرا دیا اور ان کی تکذیب کر دی۔ اذ قال لہم، جس وقت کہا ان سے، اخوہم، ان کے بھائی، نوح نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ جو زندگی گزار رہے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جتنی تم محنت کر رہے ہو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس بات سے تمہیں ڈر نہیں آتا؟ انجام سے انہیں ڈرایا گیا۔ اور دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں کہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دو ورنہ امتحان میں فیل ہو جائے۔ بچہ اس انجام سے ڈرتے ہوئے حال کو درست کرتا ہے۔ اور فرمایا انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول۔ ہر نبی امانت دار ہوا کرتا تھا، اور امانت داری ایسی ہوتی تھی کہ ساری قوم اس کے امین، سچا اور صادق ہونے کی گواہی دیتی تھی۔ تو ان کو یہ کہا کہ میرا کردار تمہارے سامنے، مجھے ضرورت نہیں جھوٹ بولنے کی، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے سامنے غلط بات کہنے۔ اور فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ کا ڈر، اور اس کے بعد راستہ کیا ہے؟ نبی کی اطاعت، اس لیے کہ نبی ہی یہ بتاتے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اگر یہ معاشرے پہ چھوڑ دیا جائے تو پھر معاشروں کی سوچ مختلف ہے۔ جو آج سے 10 سال پہلے ہم غلط سمجھتے تھے آج ہم اسے صحیح سمجھ رہے۔ انبیاء کی تعلیمات ٹھوس، جو آج سے 1400 سال پہلے صحیح تھا وہ آج بھی صحیح ہے، اور جو اس وقت غلط تھا وہ آج بھی غلط ہے۔ اور فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا معاوضہ مگر تمام جہانوں کے رب پر۔ انبیاء بے لوث ہوتے تھے اور وہ اپنی قوم سے کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، صرف محنت کرتے تھے، لوگوں کا اخلاق، کردار سنور جائے۔ اور یہ ان کے مخلص ہونے کی دلیل ہوتی تھی کہ دیکھو میں تم سے کچھ مانگ تو نہیں رہا، یہی کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کام درست کر لو، اور ان کے درست ہونے کا فائدہ تمہیں ہوگا، مجھے نہیں ہوگا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی یہ مت سوچو
کہ ہم اب اس کی بات مانیں گے، نہیں، اپنے انجام سے ڈر کر میری بات مانو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ قالو، تو قوم کے لوگ کہنے لگے، انؤمن لک، کیا ہم تیری بات مان لیں، واتبعک الارذلون، حالانکہ تیری پیروی کی ہے گٹیا لوگوں نے۔ ہر نبی کی قوم میں ماننے والے، ان کی نفسیات اور انکار کرنے والوں کی نفسیات ایک جیسی تھی۔ آج بھی انسانی تاریخ میں مجرموں کی نفسیات وہی ہیں۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ بات کی؟ یہ اشرافیہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جھوٹے نعرے اور جھوٹے فریب دے کر لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہم بھلا آپ کی بات کیسے مان لیں؟ آپ کی بات اگر معقول ہوتی تو ہماری سمجھ میں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے مزدور اور یہ چھوٹے برادریوں کے لوگ، چھوٹے پیشوں کے لوگ، یہ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ہم تو اس دین کو قبول کریں گے تو گویا ہماری شان گھٹ جائے گی۔ قال وما علمی، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیا معلوم، بما کانوا یعملون، اس کا کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں، ان حسابہم، نہیں ہے ان کا حساب، الا علی ربی، مگر میرے پروردگار کے ذمے، لو تشعرون، کاش کہ تم سمجھو، وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ایمان والوں کو نہیں نکال سکتا۔ یہ ان کو جواب دے دیا، کس کا پیشہ کیا ہے، کس کی ذات، برادری، کاسٹ کیا ہے، اور کون کیا کرتا ہے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اور کس کے دل میں کیا ہے اور کیوں میرے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو جو میرے اوپر ایمان لایا میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ بیائی نہیں، یہی نفسیات مشرکین مکہ کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اس دین کو اگر مانیں گے تو شرط یہ ہے کہ پہلے یہ جتنے غلام ہیں اور دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان کو الگ کریں، ہمیں الگ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ دین مساوات کا دین، کہ جس دین کو قبول کرنے کے بعد پھر یہاں سارے دین کے اعتبار سے برابر ہیں۔ اب اللہ کے ہاں مقام ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ان انا الا نذیر مبین، میں نہیں ہوں مگر ایک کھلم کھلا نصیحت کرنے والا، جو قبول کرے گا اس کی بلائی اس میں، اور جو انکار کرے گا وہ خود اللہ کو جواب دے گا۔ قالو، تو انہوں نے کہا، لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح اگر تو باز نہ آئے گا، لتکونن من المرجومین، تو ضرور تجھے سنسار کر دیا جائے۔ ہر نبی کو دھمکیاں دی گئیں۔ نوح علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر تم اس دعوت سے باز نہیں آؤ گے تو پھر ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ آج بھی ایسا ہی، کوئی آدمی کسی کا قتل ہوتا دیکھ لے، عینی شاہد ہو، کیا اس کو دھمکیاں نہیں دی جاتی؟ کوئی آفیسر کسی معاملے کا میرٹ پہ فیصلہ کرنے لگے، کیا اس کو دھمکیاں نہیں دی جاتی؟ اگر ایسا ہو زندگی میں تو قرآن کی ان آیات کو سامنے رکھا کریں کہ گویا کہ اس معاملے میں ہم انبیاء کے جیسے ہو گئے، کہ جیسے ان کو دھمکیاں دی گئی ہمیں بھی دی جا رہی ہیں، تو گویا کہ ہمیں اس پہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارا راستہ درست ہے۔ پھر فرمایا، قال رب ان قومی کذبون، کہا نوح نے کہ اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، تو فیصلہ کر دے میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ۔ ونجینی، اور تو مجھے نجات دے، ومن معی، اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ تھے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔ اب یہاں درمیان کی سٹوری ساری کاٹ دی۔ آپ نے 1-2 دن کے بعد یہ نہیں بد دعا کر دی تھی کہ اللہ ان کو تباہ کر۔ 950 سال زمانے دعوت تھا، اور 950 سال کے بعد 82 لوگ ایمان لائے۔ آپ تصور کیجئے کتنا حوصلہ ہوگا، کتنا ظرف ہوگا، کتنی برداشت ہوگی۔ ہمت نہیں ہاری، چھوڑا نہیں۔
اور پھر اس کے بعد اللہ سے بد دعا کی جب بالکل مایوس ہو گئے. اور ہر نبی تب ہی بد دعا کرتا ہے جب وہ اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ اب کوئی امکانات باقی نہیں رہے ان کی واپسی کے. تو انہوں نے اللہ سے یہ بد دعا کر دی. اور پھر اللہ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا, انہوں نے کشتی بنائی اور پھر طوفان آیا. یہ سارا واقعہ تفصیل سے آپ سورۃ ہود میں پڑھ چکے ہیں. فرمایا فَأَنْجَيْنَا, تو ہم نے نجات دے دی اس کو, وَمَن مَّعَهُ, اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے, فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, ایک بری ہوئی کشتی میں. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ, پھر ہم نے اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً, یقیناً اس میں البتہ ایک بڑی نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ, اور ان میں سے اکثر پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک تیرا رب البتہ وہی غالب ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. آگے فرمائے کذبت عاد المرسلین, قوم عاد نے تمام پیغمبروں کو جھٹلا دیا. اب وہی انداز ہے, ایک نبی کو جھٹلانا ہر نبی کو جھٹلانا. اذ قال لهم اخوهم ہود, جب انہیں ان کے بھائی ہود نے کہا, الا تتقون, کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ, لہذا اللہ سے ڈرو. واطیعون, اور میری بات مانو. وما اسألکم, اور میں نہیں تم سے سوال کرتا, علیہ من اجر, اس کام پر کسی معاوضے کا. ان اجری الا علی رب العالمین, میرا اجر تو صرف اور صرف تمام جہانوں کے پروردگار کے ذمے ہے. ہر نبی اپنی دعوت میں یہ باتیں کہا کرتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انہیں کوئی غرض نہیں دنیا سے, اس کے مال و متاع سے. اور قوم نوح کے بعد یہی قوم تھی, قوم عاد, جو اس زمین پر بسی تھی. اور پھر انہی کے بارے میں قرآن کریم نے کہا, الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. ایسے تھے ان جیسا کوئی اور پیدا نہیں کیا, لمبے لمبے قد ہوا کرتے تھے, بڑے طاقتور ہوا کرتے تھے. آگے فرمائے اتبنون, کیا تم بناتے ہو, بکل ریع, ہر اونچی جگہ پر, آیتن, ایک نشانی, تعبسون, کھیلتے ہوئے. یہ ان کی پہلی خامی تھی جس پر ہود علیہ السلام نے تنقید کی. کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ اپنی شان و شوکت کے لیے, اپنے چرچے لوگوں سے کروانے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے جن کا کوئی فائدہ, کوئی مصرف نہیں ہوتا. صرف مقصد یہ تھا کہ ہمارے چرچے ہوں, ہماری شہرت ہو, لوگ ہمارے گن گائیں, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اور فرمایا وتتخذون, اور تم بناتے ہو, مصانع, محلات, لعلکم تخلدون, شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے. یہ دوسری بات, یعنی تمہارا زندگی کا انداز, لائف سٹائل, یہ تو گویا ایسے ہے جیسے تم نے کبھی مرنا ہی نہیں, کبھی دنیا چھوڑنی ہی نہیں, یہاں سے جانا ہی نہیں. اس چیز پہ تنقید ہو. دنیا داری, دنیا کو کمانا, دنیا کے لیے تگ و دو کرنا, حلال کے لیے کوشش کرنا, بھاگ دوڑ کرنا, یہ عین عبادت ہے. لیکن جب سوچ اور فکر یہ ہو کہ بس دنیا میں نام و نمود ہو, یہاں چرچا ہو, یہاں شہرت ہو, اور اس کے لیے پھر پیسہ لگایا جائے, تو پھر یہ پکڑ کا باعث ہے, پھر یہ خرابی کا باعث ہے. ایک گھر انسان کی ضرورت ہے, خوبصورت ہو, وسیع ہو, اس کی ضرورت کو پورا کرے, اور اس میں زندگی کی آسائشیں اور سہولتیں ہوں. دین اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن اب انسان اس سے اگلے قدم پہ چلا جائے کہ نام و نمود کے لیے, لوگوں کو سنانے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, اب اس میں دنیا سے منگوا کر چیزیں رکھی جائیں, اس میں بت بنائے جائیں,
اور اس میں اس طرح کے وہ کام کیا جائے کہ جس کا سوائے نام و نمود کے اور نمائش کے کوئی تعلق نہیں ہے، دین کہتا ہے کہ یہ بات صرف اس وجہ سے غلط ہے کہ انسان کا نظریہ اور سوچ فکر ہی غلط ہے۔ تو اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے تنقید کی کہ تم ایسے رہن سہن کر رہے ہو، ایسے لائف سٹائل ہے تمہارا جیسے مرنا ہی نہیں، ہمیشہ رہنا۔ اور تیسری بات، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب تم پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو سرکش بن کر۔ دعوے بہت لمبے چوڑے، لیکن غریب کے ساتھ ظلم، لوگوں کے ساتھ زیادتی، ناانصافی، یہ تمہارا شیوا ہے۔ اور یہی آج کے معاشرے کی سوچ اور فکر ہے۔ نعرے لمبے چوڑے اور پرفریب، اور عملی زندگی کے اندر ایسے کہ جب کسی پر ظلم کرنا، کسی پر زیادتی کرنی، تو پھر گویا ایسے جیسا کہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذی امدکم، اور ڈرو اس ذات سے جس نے مدد دی تم کو، بما تعلمون، ان چیزوں سے جو تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام وبنین، اس نے مدد کی تمہاری چوپایوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، وجنات وعیون، اور باغات کے ساتھ اور چشموں کے ساتھ۔ انی اخاف علیکم، مجھے خوف ہے تم پر، عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا۔ دینے والے کو پہچانو، دینے والا کون ہے یہ پہچانو، اور اس نے کیوں دیا ہے۔ دینے والے کو نہ پہچاننا یہ نعمت کی انتہائی ناقدری، اور پہچاننے کے بعد پھر نعمتوں کو صحیح استعمال نہ کرنا، صحیح مصرف میں نہ لگانا، یہ بھی ناشکری۔ تو انہوں نے یہی کہا، اور چونکہ ہر نبی کی قوم میں توحید کا عنصر موجود تھا، شرک کی ملاوٹ کرتے تھے، لیکن رب کے تصور کو وہ لوگ مانتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ یہ سب کچھ اسی نے پیدا کیا، اسی نے دیا۔ تو اس لیے انبیاء کرام انہیں رب کا تعارف کرواتے اور اس کی نعمتوں کی پہچان کرواتے اور اس کی طرف ان کو دعوت دیتے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اوعظت، کہ تو ہمیں نصیحت کرے، ام لم تکم من الواعظین، یا تو ہمیں نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی ہی عادت۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ ہمیں سمجھاؤ ہی نہ، ہم نے کب کہا کہ ہمیں بتاؤ۔ آج بھی ہم جب کسی کو نصیحت کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو وہ یہی کہتا ہے نا کہ میں نے تم سے کب مشورہ مانگا ہے، تم میرے معاملے میں دخل اندازی کیوں کرتے ہو۔ تو یہی نفسیات ان لوگوں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، تو تم بتاؤ ہمیں یا نہ بتاؤ، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور باقی رہی یہ بات جو تم کس سے کہانیاں سناتے ہو، یہ ہم بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے تو یہی لائف سٹائل اپنایا، ہمارے ماں باپ نے بھی یہی اپنایا، ان پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو یہ صرف ڈکوسلے ہیں، یہ باتیں ہیں، افسانے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو انہوں نے ہود کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس میں البتہ نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا پروردگار البتہ وہی غالب ہے، نہایت رحم کرنے والا بھی۔ نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام، انہوں نے وہی دعوت، وہی پیغام، وہی محنت، لیکن انجام وہی ہوا، ماننے والے بچ گئے، اور جو انبیاء کی مخالفت کرنے والے تھے وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہوئے۔
آگے تذکرہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ فرمایا کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوہم، جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح، صالح نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر تمام جہانوں کے رب پر۔ اب یہ وہی بات ہے جو ہر نبی اپنی قوم سے کر رہے تھے، ہر نبی اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے۔ آگے فرمائے اتترکون، کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، فی ما ہاہنا، ان چیزوں میں، آمینین، امن کے ساتھ، فی جنات، ان باغات میں، وعیون، اور چشموں میں، وزروع، اور کھیتیوں میں، ونخل، اور کھجوروں میں، طلعھا ہضیم، جن کے خوشے نازک اور ملائم۔ یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بس ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے، زندگی چلتی رہے گی، عیاشی کرتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک دن مرو گے اور اللہ کے سامنے جاؤ گے، اپنی زندگی کا حساب دو گے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور تم تراش لیتے ہو پہاڑوں میں سے، بیوتن، گھر، فارہین، پرتکلف، یعنی گھر بنانا برا نہیں ہے۔ ان پر بھی اسی بات کی تنقید ہے کہ جس کا مطلب تھا عیاشی، تعیش والی زندگی، عیش پرستی کی زندگی، دکھاوا، نام و نمود اور نمائش، تو کہا کہ پہاڑوں کو کھود کر تم ایسے جو گھر بناتے ہو، تو یہ تمہارا انداز زندگی، یہ طرز زندگی، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور تم مت بات مانو حد سے نکل جانے والوں کی۔ الذین یفسدون فی الارض، وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے۔ ہر نبی کی قوم میں ایسے وڈیرے تھے، ایسے سردار تھے، ایسی اشرافیہ تھی، ایسے گینگ تھے کہ جن کے پیچھے لوگ لگا کرتے تھے۔ تو انبیاء انہیں یہی بتاتے تھے کہ یہ تمہارے کسی کام کے نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور آج کا ہمارا معاشرہ بھی بیائی ہی ایسے۔ آج ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جن لوگوں کا دفاع کرتے ہیں وہ بیائی ہی اسی طرح ہی، جن کا مقصد سوائے فساد کے اور کچھ نہیں، جن کا مقصد سوائے بربادی کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمیشہ سبز باغ دکھاتے ہیں اور اقتدار میں آنے کے بعد وہ سب بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا آ جاتا ہے، وہ سبز باغ دکھاتا ہے، اور جہاں جہاں ان سے ممکن ہو سکتا ہے یہ کسی کا خون نچوڑنے میں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے میں، ناانصافی کرنے میں بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو گینگ ہے جن کے پیچھے تم چل رہے ہو، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کے نعرے دیکھو، ان کی سوچ فکر دیکھو اور ان کا کردار دیکھو۔ قالو، تو قوم کے لوگ جواب میں کہنے لگے، انما انت من المسحرین، سوائے اس کے نہیں کہ تو ہے جادو زدہ لوگوں میں سے، تم پہ جادو ہو گیا، سٹھیا گئے، پاگل ہو گئے۔ بلکہ ایک اور جگہ پر قرآن کریم نے یہ کہا، قوم نے یہ کہا کہ ہم تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتے تھے، تم نے یہ کیا مولویوں والی باتیں شروع کر دی؟ یا صالح قد کنت فینا مرجوا، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم ہمارے لیے بڑی ترقی کے سبب بنو گے، ہماری قوم کے لیے تم بہت بڑا سرمایہ بنو گے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تو ہم نے
تو بڑی امیدیں لگا رکھتی اور تم نے ہماری امیدوں پہ پانی پھیر دی۔ آگے کہا ما انت الا بشر مثلنا، تو نہیں ہے مگر ہماری طرح کا ہی ایک آدمی، فأتی بآیہ، تو لے آ کوئی نشانی، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچے لوگوں میں سے، اگر تم کہتے ہو کہ میں نبی ہوں تو کوئی معجزہ ہو۔ آپ نے پوچھا معجزہ کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا معجزہ یہ ہو کہ پہاڑ پھٹے، اس میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلتے ہی بچہ دے دے۔ انبیاء اپنی قوم کے لیے بڑے حریص ہوتے تھے، انہوں نے جنت اور جہنم ان دونوں کے مشاہدے کیے ہوتے تھے۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کر دی کہ باری تعالیٰ یہ معجزہ ہے، یہ ان کا مطالبہ ہے، تو کر دے، یہ ایمان لے آئیں گے۔ ساری قوم کو جمع کر لی، پہاڑ سب کے سامنے پھٹا، اونٹنی نکلی، اس نے فوری بچہ دیا، پھر مکر گئے کہ یہ تو جادو ہے۔ مکرتے کیوں تھے؟ مانتے کیوں نہیں تھے؟ یہ جتنے اشرافیہ تھے یہ اس لیے کرتے تھے کہ جو عیاشی اور جو لائف سٹائل ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، اور اس کو چھوڑنے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں تھے۔ حرام کمائیاں بند ہو جائیں گی، یہ اس پہ راضی نہیں تھے۔ رشوتیں بند ہو جائیں گی، یہ اس پہ راضی نہیں تھے۔ اور اوپر کی کمائی نہیں آئے گی، یہ اس پہ راضی نہیں تھے۔ تو یہی مسئلہ تھا، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو آپ نے جادو کر دیا ہم پہ۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں ماننا تو نہ مانو، لیکن اب قانون یہ ہوگا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور کوئی پانی لینے کے لیے، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کنویں کے پاس نہیں جائے گا۔ ایک دن تمہارے جانوروں کی باری ہوگی، تم پانی بھر لینا۔ اور یہ ایک مشکل امر تھا، اس لیے کہ وہاں پانی کا تصور ہی نہیں تھا، ایک ہی کنواں تھا۔ تو انہوں نے کچھ دن تو برداشت کیا، پھر انہوں نے کہا یہ نہیں ہوتا۔ تو ایک آدمی کو انہوں نے تیار کیا کہ کسی وقت کے اندر اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیں، اور اس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کو 3 دن کی مہلت دی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آیا، اور وہ سب کے سب، قرآن کریم کہتا ہے ایسے ہو گئے اس عذاب کے بعد کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور جیسے باڑ ہو اور وہ پرانی ہو جائے، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسے عذاب کے بعد ان کی کیفیت ہو۔ تو آگے اسی کا ذکر ہے، قال هذه ناقۃ لها شرب، صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُوم، اور تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے ایک معین دن، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور تم اسے مت ہاتھ لگانا برے ارادے سے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ تمہیں پکڑ لے گا ایک بڑے دن کا عذاب۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دے، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو وہ شرمندہ ہو گئے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کو عذاب نے آ کر پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں البتہ نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ بڑا غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ آگے تذکرہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے جھٹلایا تمام رسولوں کو، اذ قال لهم اخوهم، جب ان سے کہا ان کے بھائی لوط نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر تمام جہانوں کے پروردگار کے ذمہ۔ اب آگے قوم میں جو خامیاں تھیں، برائیاں تھیں، ان پہ ان کے نبی انہیں سمجھا رہے ہیں۔
اتأتون الذکران، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، من العالمین تمام جہانوں میں سے، وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما خلق لکم ربکم جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، بل انتم قوم عادون بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ یہ وہ پہلی قوم تھی دنیا کی جنہوں نے ہم جنس پرستی کا آغاز کیا، اپنی شہوت، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ نکاح نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ آپس میں ہم جنس پرستی کے ذریعے لڑکوں سے اور مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کیا کرتے تھے۔ ان کے نبی نے انہیں کہا کہ یہ رب کا بنایا ہوا طریقہ نہیں، یہ قانون فطرت نہیں۔ قانون فطرت یہ ہے کہ تم نکاح کرو اور اپنی خواہش اور اپنی مرضی کو پورا کر لو۔ تو یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ حد سے تجاوز۔ اور دوسری جو آیت کریمہ ہے کہ جو تمہارے رب نے بیویاں تمہاری پیدا کی ہیں انہیں تم چھوڑ کے حد سے تجاوز کر رہے ہو، بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ بیوی کے لیے جو دین نے حدود متعین کی ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی، تم غیر فطری طریقے سے اس سے فائدہ اٹھاتے، اور یہ حد سے تجاوز ہے، یہ رب کو پسند نہیں۔ اور یہی وہ قوم تھی، سورہ عنکبوت میں ذکر آتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نائٹ کلب بنائے ہوئے تھے، اور یہ لوگ علانیہ طور پر محافل میں، مجالس میں، پارٹیوں میں ہم جنس پرستی کا اور زنا کا ارتکاب کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے۔ آج کی دنیا میں یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی انہونا نہیں ہے، یہ پہلی قوموں کی وبائیں ہیں، پہلی قوموں کی بیماریاں ہیں جو آج کی دنیا میں نظر آتی ہیں، اور بدقسمتی سے ہم اسے ترقی کا نام دے دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے مزاج بگڑ گئے، ہمارے مزاج بگڑ گئے۔ صالح مزاج کا، صحیح مزاج کا آدمی وہ خوشبو کو پسند کرے گا، بدبو سے نفرت کرے گا۔ اور جو چپڑاسی میراسی ہو وہ بے ہوش بھی ہو جائے تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے خوشبو نہیں، جوتا سنگھانا پڑے گا۔ مزاج بدل گئے، اس لیے ہم اچھے کی بجائے برے کو اچھا کہنے لگے، اسے پسند کرنے لگے۔ اور یہی مثال دے کر، یہی تمثیل دے کر واقعہ معراج میں یہ سمجھایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پاس بہترین قسم کا صاف ستھرا اچھی پیکنگ کے اندر کھانا پڑا ہوا، اور دوسری طرف ان کے پاس بدبودار کھانا ہے، بدبو آ رہی ہے، اور شکل سے ہی وہ بدبودار ہے، شکل بھی دیکھنے کے قابل نہیں، اس کی پریزنٹیشن سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت برا ہے، لیکن وہ لوگ پاکیزہ کھانا نہیں کھا رہے، وہ بدبودار کھانا کھا رہے ہیں۔ تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے کہ جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام طریقوں سے اپنی خواہش کو پورا کیا کرتے تھے۔ آج معاشرے کے اندر زنا آسان ہے اور نکاح مشکل ہے، برائی کے مواقع میسر ہیں۔ ایک عورت کو اپنے خاوند کی بدکردار ہونے کا پتہ چل جائے تو وہ خاموش رہتی، اور اس کی دوسری شادی کی بات ہو جائے تو وہ سارا آسمان سر پہ اٹھا لیتی۔ مزاج بگڑ گئے، حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مزاج جب بگڑ گئے ہیں تو اس لیے جو گند ہے، جو کوڑا ہے وہ اچھا لگنے لگا، اور جو حلال ہے، پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، خوشبودار ہے، جس کی پریزنٹیشن اچھی ہے، وہ ہمیں بری لگتی۔ اور اس میں سب سے بری بات یہ کہ شادی شدہ مرد وہ ایکٹریس خواتین کے اندر دلچسپی لے رہی ہیں، اور شادی شدہ خواتین وہ ٹی وی کی سکرین کے آگے بیٹھ کر وہ ایکٹر مردوں میں دلچسپی لے رہی ہیں۔
اس کا فیورٹ وہ ہے، اس کا فیورٹ وہ ہے، اور بیوی کہاں اچھی لگے گی؟ اس خاوند کو بیوی کہاں اچھی لگے گی، اور اس بیوی کو خاوند کہاں اچھا لگے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم پاکیزہ حلال چھوڑ کے حرام پہ آہیں بھر رہے ہیں، اور وہ جن کا کردار کریکٹر سارے معاشرے کے سامنے. تو جو ہمارے معاشرے میں کوئی نیا نہیں ہے. انبیاء میں سے لوط علیہ السلام کی قوم انہی جرائم کے اندر مبتلا تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ اللہ کی سخت ناراضگی کا ذریعہ. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا لئن لم تنتہِ یا لوط، انہوں نے کہا کہ اے لوط اگر تو باز نہ آیا، لتکونن من المخرجین، تو تجھے شہر بدر کر دیا جائے گا. اپنی آواز بند رکھو، ہمارے خلاف احتجاج نہ کرو، ہمارے خلاف آواز نہ اٹھاؤ، اور اپنا منہ نہ کھولو، ورنہ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. بلکہ قرآن کریم ایک موقع پر آیا کہ انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ خاندان ہی یہاں سے نکال دو، یہ بڑے نیک بنے پھرتے ہیں. یہ تانے جب کوئی آپ کو دے تو پریشان نہ ہوں. جب کوئی آپ کو یہ تانا دے کہ رہ جاؤ، ہمیں پتہ ہے تم کتنے نیک ہو، اس موقع پر جب آپ دوسرے کی اصلاح، خیر خواہی کی بات صدقے دل سے، خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر پریشان نہ ہو، پھر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد. تو انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں. قال انی لعملکم من القالین، تو لوط علیہ السلام نے کہا یقیناً میں تمہارے کام کو سخت ناپسند کرتا ہوں. گناہ کو ناپسند کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. نیکی کریں اور گناہ سے نفرت نہ ہو. آپ کسی دن اس گناہ میں جا گریں گے. نیکی کریں اور گناہ کرنے والا جو ہے اس سے محبت ہو، آپ کسی دن اس کام میں مبتلا ہو جائیں. نیکی بھی کرنی ہے اور گناہ سے نفرت بھی کرنی ہے. جب گناہ سے نفرت کریں گے تو اس سے بچیں گے، اس سے پرہیز کریں گے. آج جن چیزوں کو ہم ناپاک سمجھتے ہیں، کیا ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے ہم، تو پھر یہ گناہ بھی ایسے ہی، یہ اس سے بھی بدتر ہے. جب تک ہم ان سے نفرت نہیں کریں گے تو ایک نہ ایک دن یہ مجھے اور آپ کو آ کے چمٹ جائیں. روشن خیالی اور حقیقت پسندی کا تقاضا یہی ہے کہ جس پر ہمارے نبی ہمیں چھوڑ کے گئے ہم اس پہ لگے رہیں، فخر کے ساتھ لگیں اور اعلان کے ساتھ لگیں. یہی بات انبیاء میں تھی کہ وہ جو کرتے تھے علل اعلان کرتے تھے، فخر ہوتا تھا انہیں، اور غلط کو غلط کہتے تھے. مشرکین بھی تو یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کی بات کریں کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، ہمارے بتوں کی تردید نہ کریں، ہمارا آپ کا جھگڑا ہی کوئی نہیں. تو ہمارے کلمے کا ہی آغاز یہ ہے لا الہ الا اللہ. پہلے نفی ہے، پہلے انکار ہے، پہلے برات کا اظہار ہے کہ بھئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے. آپ نمازی بھی ہیں اور آپ ڈراموں کے شوقین بھی ہیں، آپ نمازی بھی ہیں، آپ فلموں کے شوقین بھی ہیں. تو یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، یہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا، یہ شتر مرغ کی طرح ہے کہ اس کو کہا جائے بوجھ اٹھاؤ تو وہ کہتے ہیں میں پرندہ ہوں، اس کو کہا جائے کہ اڑو تو وہ کہتا ہے کہ میں تو جانور ہوں. تو ایسے کیا ہوگا؟ ایسے نہ نیکی کا کوئی اثر ہوگا اور وہ برباد، گناہ لازم. ہم اپنی محبتیں بھی جائز طرف کے اندر لے کے جائیں، پھر زندگی کا لطف ہوگا، پھر اعمال کا لطف ہوگا. اور برائیوں سے علل اعلان نفرت کا اظہار کریں. معاشرے کے اندر، میری بات غور سے سنیے گا، معاشرے کے اندر برائی برے لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیلتی. معاشرے کے اندر برائی برے لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیلتی. معاشرے کے اندر برائی تب پھیلتی ہے جب نیک لوگ زبانیں بند کر لیں. ہمیں کیا،
وہ کر رہا ہے نا، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کی زندگی وہ جو مرضی کرے۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں برائی اس حد تک آگے چلی گئی کہ ایک نیک آدمی کا، ایک ایماندار آدمی کا کسی معاشرے میں رہنا وہ عذاب بن گیا۔ ایک ایماندار ایس ایچ او کسی تھانے میں نہیں رہ سکتا، اس کی 10 جگہ ٹرانسفر ہوگی۔ ایک ایماندار آفیسر وہ کسی ایک جگہ پہ تعینات نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر نیک لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں بولنے کی، اپنی نماز پڑھو اور چپ کر کے گھر جا کے بیٹھ جاؤ۔ یہ اس چپ نے سارے کام برباد کر دیے۔ انبیاء نے یہی تو آواز اٹھائی تھی۔ اب دیکھ رہے ہیں ہر نبی اپنے معاشرے کی برائی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، ہر نبی اپنے معاشرے کی برائی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ نہ کرو۔ جواب میں دھمکیاں مل رہی، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ لوط علیہ السلام نے یہی کہا کہ تمہارا عمل سخت گناہ ہے، سخت جرم ہے، میں اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ رب نجینی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب تو مجھے بھی نجات دے اور میرے گھر والوں کو بھی اس سے جس کام میں یہ لگے ہوئے ہیں۔ نیک آدمی وہ اس گند سے خود بھی بچتا ہے اور اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بھی فکر مند ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود نیک بن جائے اور کہے کہ اولاد بس جیسے کرتی ہے کرے، اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد بھی اسی راستے پہ چلے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کا ان پہ عذاب آیا، اور جتنا سخت عذاب اس قوم پر آیا کسی قوم پر نہیں آیا۔ آسمان سے پتھروں کی بارش آئی، زمین کو اللہ نے الٹا کر دی، اور اس کے علاوہ فرشتے نے چیخ مار دی، زلزلہ آیا۔ یہ اس قوم پر عذاب آئے اس برائی اور بے حیائی کی وجہ سے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر برائی اور بے حیائی جس حد تک بڑھ گئی ہے، میرا اور آپ کا اس کے خلاف کردار ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا اس کے خلاف کردار ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے۔ تو آگے فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے تمام گھر والوں کو، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ایک بڑھیا تھی پیچھے رہ جانے والوں میں۔ یہ کون تھی؟ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، کہ جس نے لوط علیہ السلام کو اور ان کی دعوت کو قبول نہیں کی، نکاح میں تھی ان کے۔ بد کردار ہونا الگ چیز ہے، بد عمل ہونا الگ چیز۔ لوط علیہ السلام کی بیوی یہ بد کردار نہیں تھی، بد عمل تھی۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو نبی کے حرم میں بھی آ جائے لیکن بد عمل ہو تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ بھی مجرم۔ اور فرمایا ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے اوروں کو تباہ و برباد کر دی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش بہت بری۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں البتہ نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ بڑا غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کذب اصحاب الایکہ، بن کے رہنے والوں نے جھٹلایا، المرسلین، تمام رسولوں کو۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان سے کہا شعیب نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمہ۔ اب آگے ان کی قوم کی خامی کیا تھی؟ اوفوا الکیل،
پورا پورا کرو ماپ کو، ولا تکونوا من المخسرین، اور کمی کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تم تولو سیدھے ترازو کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں سے ان کی چیزوں میں کمی مت کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ یہ ان کی قوم کی خامی تھی، ناپ تول میں کمی، لیتے ہوئے پورا لیتے تھے، دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے تھے۔ اور اس پر شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھئی ایسا نہ کرو، جو تمہارا حق ہے وہ لے لو، اللہ اس میں برکت دے دیں۔ تو انہوں نے آگے سے تانے دینے شروع کر دی، مخالفت کرنی شروع کر دی، اور کہا کہ ہمیں پتہ ہے جتنے تم نیک ہو، سمجھدار بنے پھرتے ہو، ہمیں سب پتہ ہے، تم جاؤ، ہمارا کاروبار ہے، ہم جیسے مرضی کریں، تم ہمیں سمجھانے والے کون ہوتے؟ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو ایک بڑی شاہراہوں پر ان کی بستیاں تھیں اور یہ لوگ وہاں رہا کرتے تھے، تو یہ لوگ راستے میں لوگوں سے بیٹھ کے جگہ ٹیکس لیا کرتے تھے۔ سورۃ اعراف کے اندر یہ بات گزر چکی، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، راستے میں بیٹھتے، لوگوں کو دمکاتے، ڈکیتی کرتے، اور اس کے ساتھ گزرنے والے قافلوں سے جگہ ٹیکس لیا کرتے تھے۔ تو ان کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ ظلم نہ کرو، یہ ناانصافی نہ کرو، جو لوگوں کا حق ہے وہ دے دو، فساد نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ اور فرمایا واتقوا الذی خلقکم، اور تم ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور پہلی تمام خلقت کو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انما انت من المسحرین، کہ تو صرف اور صرف ہے جادو زدہ لوگوں میں سے، وما انت الا بشر مثلنا، اور تو نہیں ہے مگر ہمارے جیسا ہی انسان، وان نظنک لمن الکاذبین، اور البتہ ہم خیال کرتے ہیں تجھے جھوٹے لوگوں میں سے۔ وہ کہتے تھے کہ تم ہماری طرح کے ہی تو انسان ہو، ہمارے جیسے کھاتے پیتے ہو، ہماری جیسی ضروریات ہیں، اور کہتے ہو کہ میں نبی ہوں، اور جو کچھ تم کہتے ہو یہ جھوٹ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کی نہ تائید کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں، لہذا ہمیں نہ بتاؤ۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، پس تو گرا دے ہم پر ایک ٹکڑا آسمان کا، ان كنت من الصادقین، اگر تو سچے لوگوں میں سے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو تم عمل کر رہے، یعنی میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ عذاب میں آج لے آؤں تم پر کل لے آؤں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے گا عذاب آ جائے گا۔ میرا کام تھا تمہیں بتانا، سمجھانا، تنبیہ کرنا، خبردار کرنا۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو ان پر آ گیا سائبان کے دن کا عذاب۔ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا۔ یہ سائبان کے دن کا عذاب کیا تھا؟ یہ عذاب تھا کہ جیسے ان پر ایک بادل آ گیا اور اس سے ان پر آسمان سے بجلی گری یا کسی اور طریقے سے یہ سارے کے سارے لوگ ایک ایک کر کے تباہ و برباد ہو گئے اور کوئی بھی ان میں سے نہ بچا۔ اور فرمایا ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً تیرا رب البتہ وہ غالب ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، اور ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، ان 7 انبیاء کا اور ان کی قوموں کا ذکر آ گیا۔ اور ان سب کے اندر یہ بات مشترک، ہر نبی کی دعوت ایک تھی،
ہر نبی نے اپنی قوم کو ان کے جرائم سے خبردار کیا اور یہ بتایا کہ یہ تمہارا لائف سٹائل درست نہیں ہے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا، سمجھایا، اور انجام کیا ہوا؟ ماننے والے بچ گئے، نہ ماننے والے پکڑے گئے۔ اس میں یہ بات کہیں نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے برباد ہو گئے کہ ان کے پاس تعلیم کی کمی تھی، معیشت کمزور تھی، ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا۔ نہیں، دنیاوی طور پر وہ بہت مضبوط تھے، دنیاوی طور پر ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اللہ کی طرف سے فیصلے وہ انسان کے اعمال پہ آتے ہیں۔ اب ان سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اب آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کریم کا ذکر ہے، اور یہ ذکر اس لیے ہے کہ ان انبیاء کو دیکھ لو اور ان کے مقابلے میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو تو تمہیں وہی ساری باتیں ملیں گی جو ان انبیاء میں ملتی تھی۔ تو جب فرق کوئی نہیں ہے، پھر جھٹلاتے کیوں؟ پھر مانتے کیوں نہیں؟ پھر اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اور اس تذکرے میں سب سے پہلے قرآن کریم کا تعارف، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ، اور یقیناً یہ قرآن نازل کیا گیا ہے رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی صفات میں سے رب العالمین کی صفت اس کا ہر نبی نے ذکر کیا، اس لیے کہ اس بات کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ زمین سے اناج کون اگاتا ہے، غلہ کون اگاتا ہے، کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، اور یہ سب کچھ کیسے کون کر رہا ہے، وہ رب العالمین۔ اس پر ہر نبی نے زور دی۔ تو قرآن کس نے نازل کیا؟ رب العالمین۔ نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر آیا ہے روح الامین، یعنی جبریل امین، علی قلبک، آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی مبین، ایک فصیح عربی زبان کے اندر۔ اتارنے والا رب ہے، لانے والا جبریل امین ہے جو اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ مقام وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے، مقصد لوگوں کو خبردار کرنا ہے، اور زبان عربی ہے۔ عربی زبان ساری دنیا کی زبانوں میں سے سب سے فصیح زبان ہے، اور اس بات کی دلیل یہ کہ اس زبان میں اللہ نے قرآن کریم کو اتارا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی فصیح زبان ہوتی تو اللہ رب العزت اس زبان میں قرآن کریم کو اتارتے، اور آج تک یہ زبان اپنی فصاحت کے ساتھ دنیا کے اندر موجود ہے اور بولی جا رہی۔ پہلی کتابوں کی زبانیں آج دنیا میں موجود ہی نہیں، ختم ہو گئیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی، اور اس حفاظت کے اپنے ذمے لینے کی وجہ سے اللہ نے یہ نظام بنا دیا کہ کئی ممالک ایسے ہیں جو عربی زبان بولتے ہیں۔ دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک عربی زبان۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہ قرآن پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھا۔ اولم یکن لہم آیا، کیا نہیں ہے ان کے لیے یہ نشانی، ان یعلمہ، کہ اسے جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل کے عالم بھی۔ اس قرآن کی سچائی کی یہ ایک دلیل ہے کہ جو دوسری کتابوں کے عالم ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو کچھ ان کتابوں میں تھا وہی کچھ اس کتاب میں۔ توحید تھی، رسالت تھی، آخرت پر ایمان تھا، اور اس کے علاوہ وہ تعلیمات جو تمام انبیاء میں مشترک تھیں، سچائی تھی، حیا پاک دامنی تھی، عفت تھی، حلال کھانا تھا، اللہ کے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی تھی۔ یہ ساری باتیں جہاں پہلی کتابوں میں بھی تھیں، قرآن میں بھی ہیں۔ پہلی کتابیں بھی اسی کی دعوت دیتی تھیں، قرآن بھی اسی کی دعوت دیتا ہے۔ اور مشرکین کہتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کریم بنا کے ہمیں سنا دیتے ہیں، آپ کو عربی آتی ہے تو آپ بنا کے ہمیں سنا دیتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب نہیں۔
اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں اگلی بات ارشاد فرمائی، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر ہم اس قرآن کو اتارتے علی بعض الاعجمین، کسی عجمی پر، فقرأہ علیہم، تو وہ اسے پڑھ کے سناتا ان کو، ما کانوا بہ مؤمنین، تو یہ اس پر ایمان نہ لاتے، انہوں نے ماننا نہیں، صرف ہڈ درمی کرنی۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہڈ حرام تے حجتاں ٹیر، ماننا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کسی عجمی کو ہم قرآن کریم دے دیتے، وہ لے کے ان کے پاس آتا کہ یہ دیکھو میں قرآن تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، تو انہوں نے کہا ہم مانتے ہی نہیں، کہاں عجمی کہاں ہم عربی، ہم تو بڑے اعلیٰ حسب نسب والے ہیں، ہمارے خاندان بڑے اعلیٰ حسب نسب والے۔ آج بھی ایسے ہی یہ عجمی ہم پاکستانیوں کو اور بنگلہ دیش اور انڈیا کے لوگوں کو وہ کیا اہمیت دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم عرب عرب عرب، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرق کو ختم کیا تھا۔ بلال حبشی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریش میں سے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہا کہ اگر یہ ہوتا کوئی عجمی ہوتا تو انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا۔ کذالک سلکنا، اسی طرح ہم نے اس کو چلا دیا، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بی، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ فیأتیہم بغتہ، اور وہ اچانک ان کے پاس آئے گا، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فیقولوا، تو یہ کہیں گے، ہل نحن منظرون، کیا ہمیں مہلت ملے گی؟ یعنی یہ مجرمین کی، نافرمانوں کی، انکار کرنے والوں کی یہ نفسیات ہیں کہ جو بھی دلیل ان کے سامنے رکھو گے وہ کہیں گے ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر اچانک عذاب آئے گا، اچانک اللہ کی پکڑ آئے گی، اور پھر کہیں گے کہ اب مہلت ملے، لیکن مہلت نہیں ملے گی۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا ہمارے عذاب کے بارے میں یہ جلد بازی کرتے ہیں؟ افرأیت، کیا بلا آپ نے دیکھا، ام متعناہم سنین، اگر ہم ان کو فائدہ دیں کئی برس، ثم جاءہم، پھر ان کے پاس آئے، ما کانوا یوعدون، وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ما اغنا عنہم، تو نہیں فائدہ دے گا انہیں، ما کانوا یمتعون، وہ جن سے انہیں فائدہ دیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں عذاب آ جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے، ہم تباہ کیوں نہیں ہوتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ہزاروں سال زندگی بھی مل جائے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ہزاروں سال تک تمہارے پاس رہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکے گا۔ ہر قوم کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا وہ اس کو نہ ٹال سکے۔ آج بھی دنیا کے اندر جو کیفیت ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ساری دنیا سر پکڑ کے بیٹھی ہے، کوئی راستہ نہیں نکل رہا، کوئی امان کی جگہ نہیں مل رہی۔ تو فرمایا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم کچھ نہیں کر سکو گے، اور فرمایا وما اہلکنا من قریہ، اور ہم نے نہیں تباہ کیا کسی بستی کو، الا لہا منذرون، مگر اسے خبردار کرنے والے تھے، ذکرا، نصیحت کرتے، وما کننا ظالمین، اور ہم ظلم نہیں کرتے۔ اللہ کا قانون پنجاب پولیس کا قانون نہیں ہے کہ جو لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو اور پکڑ لیں اور اس پہ دفعات لگا دیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، حالات بھیجے، واقعات رکھے، تاریخ رکھی، ارد گرد عبرت کی مثالیں رکھی، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ بندہ یہ کہہ دے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی۔ فرق کیا ہے؟ فرق ہے ترجیحات کا۔ گاڑیوں کے ماڈلز
اور ان کے اندر سہولتیں، ان کی قیمتیں، یہ سب ہمیں پتہ ہے، لیکن قرآن کا نہیں پتہ، اپنے نبی کا نہیں پتہ، اپنی کتاب کا نہیں پتہ، اپنے ہیروز کا نہیں پتہ، اور جو کچھ ہمارے متعلق نہیں بھی ہے اس کا بھی سارا پتہ ہے، اس کی بھی پوری ڈیٹیل ہے۔ تو فرمائے ہم ظلم نہیں کرتے، نبی بھی بھیجے اور ہر طرح سے حجت کو پورا کر دی۔ اب یہ تو انداز تھا مثبت، پازیٹیو انداز میں بتایا کہ قرآن کیا ہے۔ اب مشرکین کے اعتراضات جو تھے قرآن کریم پر، اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے آگے دوسرے انداز سے۔ فرمایا وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو شیاطین لے کے نازل نہیں ہوئے، وما ینبغی لہم، اور یہ ان کے لائق بھی نہیں ہے، وما یستطیعون، اور وہ شیطان اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے، انہم عن السمع لمعزولون، یقیناً وہ شیطان تو اس کے سننے سے بھی دور کر دیے گئے ہیں۔ مشرکین کہتے تھے یہ کاہنوں جیسی باتیں ہیں، ان کے پاس شیاطین ہوتے تھے، وہ ان کو کوئی بات بتاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کچھ اور ملا کے لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ شیطانی باتیں لگتی ہیں۔ کوئی شیطان ایسا دیکھا گیا کہ جس نے کہا ہو سچ بولو، جس نے کہا ہو حلال کماؤ، جس نے کہا ہو بے حیائی کو چھوڑو، اور پھر اس کا کردار بھی اسی کے مطابق ہو جو کچھ وہ کہہ رہا ہے؟ تو کہا شیطانوں کے تو یہ لائق ہی نہیں ہے، شیطان تو اس کے قریب نہیں آتے، شیطان تو اس کلام کو سن نہیں سکتے ہیں، تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ یہ کاہنوں کا کلام ہے، یہ جادوگروں کا کلام ہے؟ اور فرمایا فلا تدع مع اللہ الہا آخر، آپ مت پکاریں اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود، فتکون من المعذبین، وگرنہ آپ ہو جائیں گے عذاب دیے ہوئے لوگوں میں سے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مجھے اور آپ کو خطاب ہے، اس لیے کہ آپ امت کے وکیل ہیں، کہ شرک یہ وہ بڑا جرم ہے کہ جس میں معافی کی کوئی صورت نہیں اگر انسان اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ اور آگے فرمائے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ خبردار کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کر آپ نے سب کو کہا انقذوا انفسکم من النار، بنو عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اور بلکہ آپ نے اس موقع پر اپنی پھوپھی ان کو بھی مخاطب کیا، یا صفیہ عمت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی پھوپھو اے صفیہ جہنم سے خود کو بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ موجود تھی، آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کل میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ سب کو خبردار کر دیا، سب کو بتایا، سب کو ڈرایا، سب کو سمجھایا۔ اور آج کے معاشرے کے اندر ہم نے اسے الٹ کر دی کہ جو بس سید بن جائے، اپنے نام کے ساتھ سید لگا لے، وہ کہتا ہے میں پکا جنتی بھی ہوں، اور ہر اس آدمی کو جو میرا مرید بن جائے میں جنت میں لے جاؤں۔ ایسی سوچ، ایسی فکر صحابہ میں کیوں نہیں تھی؟ تابعین میں کیوں نہیں تھی؟ اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، وہاں کیوں نہیں تھی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے دکانداری، پیسہ، نذرانے، اپنے کاروبار اور اپنی پرتعیش زندگی۔ تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا، خبردار کیا، ڈرایا۔ اور آگے فرمائے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور آپ اپنے بازو نیچے رکھیے، لِمَنِ اتَّبَعَكَ، اس کے لیے جو آپ کی پیروی کرے، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں میں سے، جو آپ پر ایمان لے آئے، تو آپ کا اس کے ساتھ رویہ، آپ کا معاملہ، آپ کا اس کے ساتھ تعلق وہ بہت خوبصورت ہو۔ فَإِنْ عَصَوْا، پس اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ، تو آپ یہ کہہ دیجئے یقیناً میں بری ہوں، مِمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تم عمل کر رہے،
بد عمل سے برات کا اظہار یہ ضروری ہے. یہاں بھی وہی بات ہے. اگر یہ نہیں مانتے تو آپ کہیں کہ تم غلط ہو، میں چھوڑ کے تمہیں الگ ہو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ بھروسہ کیجئے اس ذات پر جو سب پر غالب ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. الَّذِي يَرَاكَ، وہ جو تجھے دیکھتا ہے، حِينَ تَقُومُ، جب آپ اٹھتے ہیں تہجد کے وقت. وَتَقَلُّبَكَ، اور تیرا چلنا پھرنا، فِي السَّاجِدِينَ، سجدے کرنے والوں میں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں. اور کیسا خوبصورت انداز ہے کہ آپ جب تہجد پڑھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، باقی سوئے ہیں، تو کہا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوتا. آپ جب صحابہ کی جماعت کے ساتھ مل کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، کہا وہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا. آپ جب مدینے کی گلیوں میں رات تہجد کے وقت گشت کرتے ہیں، صحابہ کے قرآن کے نغمے سنتے ہیں، کہا رب دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، اس کی نظر ہے، بشرطے کہ تم اس پہ بھروسہ کرو. اس کو پتہ ہے تو کون تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے، کون تمہارے خلاف کیا کر رہا ہے. تم اس فکر میں نہ لو کہ اس کو اس کے ذمہ لگا دیا کہ تم مجھے بتاؤ وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے. چغلیوں پہ، جاسوسیوں پہ، ان کاموں پہ لگا دی. تو کہا آپ رب پہ بھروسہ کریں، وہ سنتا ہے، جانتا ہے، وہ آپ کا تحفظ کرے گا. اور اب آگے فرمائے حل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی من تنزل الشیاطین، کہ شیطان کس پہ اترتے ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم، وہ اترتے ہیں ہر اس شخص پر جو جھوٹ باندھنے والا ہو اور گناہ گار ہو. یلقون السمع، وہ ڈالتے ہیں سنی ہوئی باتیں. وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور بہت سے ان میں سے جھوٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ کو کاہن بتاتے ہیں، آپ جادوگر ہیں. تو کہا کہ اتنا سچا، اتنا باکردار، جسے تم صادق اور امین کہتے ہو، بھلا اس کے شیطان قریب بھی پھٹک سکتا ہے. شیطان تو آتا ہے اس آدمی کے پاس جو جھوٹا ہو، جو لوگوں کے حق مارنے والا ہو. اور شیطان کی باتیں وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں جن میں سے اکثر جھوٹی ہوتی ہیں. ان کی تو کسی ایک بات میں بھی جھوٹ کا شائبہ نہیں. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی نہیں؟ اصل مسئلہ یہی تھا کہ ان کو اپنے مفادات عزیز تھے، ان کو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنا پڑتا تھا جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اور آگے فرمائے والشعراء، اور شاعر لوگ، یتبعہم الغاوون، ان کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ. چونکہ آپ پر ایک بہتان یہ تھا کہ آپ شاعر ہیں، قرآن شاعرانہ کلام ہے. عربوں کے ہاں شاعروں کا دور دورہ تھا، تو فرمایا کہ شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں. اور اس کی آگے وجوہات بھی بیان کی. الم تر انہم فی کل واد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ شاعر ہر وادی میں یہیمون، سر مارتے پھرتے ہیں. وانہم یقولون، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں ما لا یفعلون، وہ باتیں جو وہ نہیں کرتے. شاعر کہاں، نبی کہاں؟ کہا شاعروں کی باتیں دیکھو، کبھی یہ کسی بازاری عورت کے گن گاتے ہیں، اور کبھی کسی پاک دامن عورت پر تہمتیں لگاتے ہیں، اور یہ عشق کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ لوگ اونچے کو نیچا کر دیتے ہیں، نیچے کو اوپر اٹھا دیتے ہیں. جو ان کو پیسہ دے یہ اس کے گن گانے لگتے ہیں. یہ کنجوس کو سخی بنا دیتے ہیں، اور یہ بزدل کو بڑا بہادر قرار دے دیتے ہیں. کہا شاعروں کی باتیں تو ایسی ہوتی، ان کا عمل اپنے شعروں کے خلاف ہوتا ہے. دعوے کریں گے ہم بڑے بہادر ہیں، ان سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہوگا. دعوے کریں گے ہم بڑے سخی ہیں، اور ان سے بڑا کنجوس کوئی نہیں ہوگا. تو کہا اس کے مقابلے میں اس شخص کا کردار تو دیکھو جو تمہیں دعوت دے رہا ہے، اس کی باتیں دیکھو، ان کی گہرائی میں دیکھو، اس کا عمل دیکھو، اور پھر اس کے ساتھ دیکھو کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ کہاں کا انصاف ہے. تم جو کہہ رہے ہو
وہ کیسے حق کے مطابق ہو سکے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور انہوں نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور انہوں نے بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، وسیعلم الذین ظلموا، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ای منقلب ینقلبون، کہ کون سی جگہ لوٹ کر وہ جائیں گے۔ شاعر ہونا برا نہیں ہے، اس کا ایک اچھا پہلو بھی ہے، بشرطے کہ یہ 4 خوبیاں ہوں: ایمان ہو، اعمال صالحہ ہوں، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے، اور کوئی ظلم کرے تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ یہ 4 خوبیاں جس شاعر کے اندر ہوں وہ پسندیدہ شاعر۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کہتے تھے، تو آپ نے انہیں کہا کہ شعر کہو، مشرکین کی مخالفت کرو اشعار کے ذریعے سے، اور فرمایا کہ جبریل امین تمہاری مدد کرے۔ اور کعب بن مالک شاعر تھے، آپ نے کہا شعر کہو، تمہارے شعر ان کے ہاں یہ نیزے سے، اور تمہارے شعر مشرکین کے ہاں یہ نیزے سے بھی زیادہ اس کے زخم زیادہ تیز ہوں گے۔ اور یہ کام تھا آج کے دور میں میڈیا کا، اس لیے کہ اس دور کے اندر شعراء وہی کام کرتے تھے جو آج کے دور کے میڈیا کا۔ اور ہمارا میڈیا کس کام میں لگا ہوا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے سامنے ان لوگوں کو زندہ کر کے لا رہے ہیں۔ ہر روز آپ نیوز میں دیکھتے ہوں گے آج فلاں کی 58ویں برسویں ہے، اور آج فلاں کی 20 سال ہو گئے اس کی فلاں برسی ہے، اور فلاں موسیقار تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا۔ یہ ان کو زندہ کرنے کی کوشش میں لگے ہو، اور ہر معاشرے کے گند کو، برائی کو، بے حیائی کو پروموٹ کرنے میں لگے۔ اور کیا فرمایا؟ جو ظلم کرے گا وہ اپنا انجام پالے گا، جو ظلم کرے گا وہ اپنے انجام تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ سورہ مبارکہ یہ مجھے اور آپ کو ایک راہ دکھاتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ انبیاء نے کیسے محنتیں کی، اور انہوں نے کیسے اپنی قوم کے سامنے دین کا پیغام رکھا، اور کن کن خامیوں پر انہوں نے تنقید کی۔ انبیاء کی قوموں میں ایک ایک خامی ہوتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، وہ سارے انبیاء کی قوموں کی خامیاں آج ہمارے معاشرے میں۔ اور لوگ اسی لیے مسلمان نہیں، وہ کتابوں کا اسلام پڑھتے ہیں تو کچھ اور ہے، وہ پاکستان کا اسلام دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہے، تو وہ کیسے مانیں؟ اسلام کی اشاعت ترویج میں میں اور آپ رکاوٹ ہے۔ ہمیں نہ کوئی یہودی آ کے روکتا ہے، نہ کوئی عیسائی آ کے روکتا ہے۔ ہماری مخالفت ہمارے اندر بیٹھے غدار اور بدطینت قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں، یہ جہاں بھی جائیں خوشبو پھیلاتے جائیں، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ خود بخود اچھا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم نصیب فرمائے، اور ہمارا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔